دیکھیے دو طریقے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی ہوں. یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز یہی تو ہوتا ہے. اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت ہو جائے, مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے, فلاں فائدہ ہو جائے, مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے. یعنی جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی ہوں. پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے, اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی, میں مشکل میں بھی راضی. تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی, میں بیماری میں بھی راضی. اے اللہ جس میں تو راضی اس میں راضی. جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی, آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں. سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں راضی, اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے, سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی. میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنوں چلے پاواں. پھر مجھے اس سکھ کو کیا کرنا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے. ہوا تھا نا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, آئے تھے فرشتے کہ حضور ہمیں بتائیں, ہم ہوا چلاتے ہیں, ہم موارش چلاتے ہیں, آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب کارساز ہے. جب آپ کو بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا تو پھر کیا ہوا, جبریل امین آئے کہ حضور آپ ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگ لیں. پھر کیا جواب دیا تھا, فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا, اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, اور اگر اس بات پر وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. پھر کیا ہوا, وہ آگ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ آگ کو بھی باغ بنا دیتا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, فرق یہی تو ہے, ہمارا ایمان وہ نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی, ایمان وہ چاہیے.